السلام علیکم ناظرین، ڈیلی ٹرینڈز میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد حسین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ طالبان کون ہے؟ طالبان پچھلے 20 سال سے افغانستان میں حکومت اور ان کے اتحادیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور آج وہ پہلے سے زیادہ منظم اور مضبوط ہے۔ آج جب امریکہ واپس جا رہا ہے، امریکی صدر جو بائیڈن 11 ستمبر سے پہلے اپنی افواج کا انخلا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان آج افغانستان میں جشن منا رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بیرونی افواج کے انخلا سے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور اپنی ہدف حاصل کرنے میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آخر یہ طالبان کون ہے اور ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں افغانستان میں کہ طالبان دوبارہ افغانستان پر قابض ہو جائیں گے؟ ناظرین، طالبان کو سمجھنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1980 میں افغانستان میں کیا ہوا۔ یہ سوویت یونین کا دور تھا، یہاں سوویت آکوپیشن تھی۔ افغان مجاہدین سوویت آکوپیشن کے خلاف پچھلے 9 سال سے لڑ رہے تھے۔ امریکہ ان مجاہدین کی اس وقت مدد کر رہا تھا۔ یہی امریکہ ان مجاہدین کو فنڈز اور ویپنز مہیا کرتے تھے۔ جب مجاہدین اس جنگ میں کامیاب ہوئی اور 1989 میں سوویت افغانستان چھوڑ کر چلے گئے، تو افغانستان میں ایک خلا پیدا ہوئی۔ وہاں افراتفری کی حالت تھی۔ ناظرین، 1992 میں افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور 2 سال بعد افغان طالبان کی مقبولیت اور پذیرائی شروع ہوئی۔ طالبان زیادہ تر افغانی مدارس کے طلبہ تھے، لیکن بارڈر کے اس طرف پاکستان سے بھی مدارس کے بہت سارے طلبہ افغانستان چلے گئے۔ ناظرین، طالبان افغانستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ 1996 میں طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر قبضہ کر دیا اور وہاں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے افغانستان کو امارت اسلامی کا نام دیا اور وہاں پر سخت اسلامی قوانین نافذ کی، اور پھر 9/11 کا واقعہ ہوا۔ القاعدہ کے 19 جنگجوؤں نے امریکہ میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کر دیا۔ القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن تھے۔ اسامہ بن لادن طالبان کی مدد سے افغانستان میں چھپے تھے۔ امریکہ نے طالبان سے اسامہ بن لادن کا مطالبہ کیا، لیکن طالبان نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور کچھ ہی مہینوں کے بعد طالبان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ناظرین، امریکہ نے افغانستان میں ایک عبوری حکومت قائم کی اور 3 سال بعد افغانستان میں ایک نیا آئین نافذ کر دیا۔ حامد کرزئی اس وقت افغانستان کے صدر منتخب ہوئے۔ اس سب کے دوران طالبان دوبارہ منظم ہونے لگے اور انہوں نے ری گروپنگ شروع کر دی۔ ناظرین، امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ یہ تباہ کن جنگ 20 سال تک جاری رہی، جو اب بھی جاری ہے۔ اس جنگ میں 40,000 افغان شہری مارے گئے، تقریباً 64,000 افغانی فوج اور پولیس کے اہلکار، جبکہ 3500 غیر ملکی فوجی مارے گئے۔ امریکہ نے $1 کروڑ ریکنسٹرکشن پروجیکٹس اور اس جنگ پر خرچ کیے، اور اس سب کے باوجود افغانستان ابھی تک انسٹیبل ہے۔ طالبان آج بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ ان کے پاس 85,000 جنگجو موجود ہیں۔ ان کے ٹریننگ کیمپس پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج طالبان بڑی تیزی سے نئے علاقے قبضے کر رہے ہیں۔ آدھے سے زیادہ افغانستان آج طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین، طالبان کے لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ ہے۔ وہ ایک کونسل کی صدارت کرتے ہیں جو درجنوں کمیشن دیکھتے ہیں۔ فائنانس، ہیلتھ اور تعلیم کو وہ خود دیکھتے ہیں۔ اس کے نیچے لوکل آفیشلز ہیں جو روزمرہ کے کام سنبھالتے ہیں۔ طالبان نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں ایک مساوی ریاست بنایا ہے۔ انہوں نے عدلیہ کا نظام بنایا ہے، جس کا افغانوں میں بہت چرچا ہے۔ طالبان ممبرز اور یونائیٹڈ نیشن کے ایک کمیٹی کے مطابق
طالبان $1.5 بلین ایک سال کے اکٹھے کرتے۔ پچھلے سال طالبان نے مائننگ اور منرلز کی تجارت سے ملینز میں کمائے۔ ان کا اپنا ایک ٹیکس کا نظام بھی ہے اور بیرونی قوتوں سے بھی فنڈنگ وصول کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران پر ہمیشہ طالبان کی مدد کا الزام لگا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل کمیونٹیز افغان طالبان اور افغان حکومت کو ایک ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں مالدیوز میں ایک مقام پر دونوں فریقوں کی میٹنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 2018 میں عید کے دوران طالبان اور افغان فوج کے جنگجو اکٹھے نماز پڑھتے نظر آئے، لیکن امن مذاکرات پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ جب افغانستان سے 10,000 امریکی اور نیٹو افواج چلے جائیں گے تو کیا افغان حکومت برقرار رہ سکے گی اور طالبان کیا کریں گے؟ ناظرین، ابھی تک تو افغانستان میں امن اور اسٹیبلٹی بالکل نظر نہیں آ رہی۔ حال ہی میں طالبان نے نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون شائع کی جو اس عنوان سے تھی "What we the Taliban want"، جس میں انہوں نے لکھا کہ ہم افغانستان میں ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں اور ہم عورتوں کو وہ تمام حقوق دیں گے جو اسلام نے دیے ہیں۔ ہم عورتوں کو تعلیم اور روزگار دونوں کا حق دیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ جن علاقوں میں طالبان کی حکومت ہے وہاں لڑکیاں اسکول جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا طالبان دوبارہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن ہاں، ان کی اسٹریٹجی ضرور کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب